میں بلوچستان کی ایک بیٹی ہوں۔ میرا نام ثریا رکھا گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے چپ رہنا سکھایا۔ میرے باپ نے مجھے سہنا سکھایا۔ ہماری حویلی بہت بڑی تھی مگر میرے خواب بہت چھوٹے تھے۔ میں آسمان نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ پردہ میری آنکھوں پر تھا۔ ہمارے گاؤں میں محبت جرم تھی اور بیٹی کی مرضی گناہ سمجھی جاتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ کہا گیا، تم لڑکی ہو، بس سر جھکا کر جیو۔ میرے دل میں کچھ پلنے لگا تھا، کچھ انکہا، کچھ اندیکھا۔ میں نہ سمجھ سکی یہ کیسا جذبہ ہے جو دل میں دھڑکن بن کر اترا تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا، سفید لباس، خاموش طبیعت۔ وہ سلیم تھا، نیا پڑوسی، میری خاموشی میں ہلچل مچانے والا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور لہجے میں وقار۔ وہ قرآن پڑھاتا تھا بچوں کو اور دل جیت لیتا تھا سب کا۔ پہلی بار وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نظریں جھکا گئی فوراً، مگر دل کا شور سنائی دیتا رہا۔ سلیم نے کچھ نہیں کہا، بس میری طرف دیکھا، مگر اس نظر میں وعدہ تھا اور وہ وعدہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں اکثر چھت پر اسے دیکھتی تھی اور وہ اکثر خاموشی سے گزر جاتا تھا۔ ہم دونوں نے کچھ نہیں کہا مگر بہت کچھ ہو چکا تھا۔ ایک دن میں بازار گئی، ماں میرے ساتھ تھی، سلیم وہاں کھڑا تھا۔ ہماری نظریں پھر مل گئیں۔ ماں نے فوراً میری کلائی تھام لی اور سخت لہجے میں کہا، سر نیچے رکھو ثریا، اور میں نے نظریں جھکا لیں۔ میرے دل میں ہلچل مٹ چکی تھی اور میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اب ہر دن نیا خواب لے کر آتا اور ہر رات نیا خوف۔ سلیم نے ایک دن خط بھیجا، لفافہ دروازے کے نیچے تھا۔ لکھا تھا، اگر محبت گناہ ہے تو میں یہ گناہ قبول کرتا ہوں۔ میں نے وہ خط سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں پہلی بار محبت کو محسوس کر رہی تھی مگر میرے ارد گرد خوف کی دیواریں تھیں۔ میں نے ماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ماں کا چہرہ سرد ہو گیا۔ کہا، یہ سب مت سوچ ثریا، یہ محبت تجھے مار ڈالے گی۔ میں ڈر گئی، کانپ گئی، مگر دل نہ بدلا۔ سلیم نے دوسرا خط بھیجا، ثریا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے خواب جیسے تھے۔ میں نے سجدے میں جا کر رو رو کر دعا کی، یا اللہ مجھے یہ حلال رشتہ نصیب کر دے۔ مگر میری دعا بہت مہنگی ثابت ہوئی۔ میرے گھر والوں کو شک ہو چکا تھا۔ ایک دن بھائی نے میرے کمرے کی تلاشی لی، خط مل گیا اور گھر میں قیامت آ گئی۔ ابا نے مجھے تھپڑ مارا، بھائی نے بالوں سے گھسیٹا، ماں دیوار سے لگ کر روتی رہی اور میں بے بس ہو کر چپ رہی۔ سلیم کو خبر ملی، وہ ہمارے گھر آیا۔ ابا نے بندوق نکال لی اور دروازے پر گالی دی۔ سلیم نے صرف اتنا کہا، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے چیخ کر کہا، یہ نکاح نہیں، ہماری غیرت کی موت ہے۔ سلیم کو دھمکی دے کر واپس بھیج دیا گیا۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا اور کئی دن تک روٹی پانی بند رہا۔ میں بستر پر لیٹی بس سولی پر تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا، میں اس ظلم سے نہیں ڈروں گی۔ میں اپنے رب کے نام پر سلیم کے ساتھ نکاح کروں گی۔ ہم نے رات کے اندھیرے میں بھاگنے کی ٹھانی۔ میں نے چھت سے نیچے رسی باندھی۔ میرے دل میں خوف نہیں تھا، بس ایک حلال رشتہ تھا جو نبھانا تھا۔ سلیم مجھے لے کر نکلا۔ ہم مسجد گئے، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور دو سچے دلوں کو جوڑ دیا۔ میں پہلی بار سکون سے سوئی۔ میرے ماتھے پر سلیم کا بوسہ تھا اور میرے دل میں رب کا نام۔ مگر طوفان ابھی آیا نہ تھا۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لیا، چھوٹا سا، پیارا سا، جہاں صرف ہم تھے اور خاموشی، مگر سکون بہت عارضی تھا۔ گاؤں میں بات پھیل گئی، میرے گھر والوں کی غیرت جاگ گئی۔
میرے بھائی نے قسم کھا لی، یا تو غیرت بچائیں گے یا خون بہائیں گے۔ اور پھر وہ دن آیا جب ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا۔ گاؤں کے کئی مرد غیرت کے نام پر قاتل بن گئے۔ سلیم نے کہا، اگر کچھ ہو جائے تو جان لینا، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم ساتھ جئیں گے یا ساتھ مریں گے۔ ہم شہر سے بہت دور نکل گئے تھے، راستے سنسان خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ سلیم کی گرفت میرے ہاتھ پر مضبوط تھی اور میرا دل دعاؤں سے لبریز۔ ہم نے پہاڑوں کے بیچ ایک جھونپڑی لی، کسی چرواہے نے ہمیں وہ جگہ دی تھی۔ کہا، یہاں کوئی نہیں آتا، تم محفوظ ہو۔ لیکن ہمیں معلوم تھا وقت کم ہے، ہم نے خود کو چھپا لیا۔ سلیم صبح پانی بھرنے جاتا، میں کھانا بناتی اور پرانی زندگی کو یاد کرتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے لمحوں میں جیتے تھے۔ سلیم مجھے دعائیں دیتا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتا، کہتا، تم میری ایمان کا حصہ ہو، اور میری آنکھیں بھیگ جاتی۔ ہم نے نکاح کو چھپا کر نہیں رکھا، ہم نے رب کو گواہ بنایا تھا۔ ہم نے خطا نہیں کی تھی، ہم نے صرف محبت کو حلال کیا تھا۔ ایک دن سلیم نے پرانے فون سے ماں کو کال کی، بس اتنا کہا، ہم ٹھیک ہیں، دعائیں دینا۔ لیکن وہ آواز ریکارڈ ہو گیا، وہ مقام پتہ چل گیا۔ میرے بھائی غصے میں پاگل ہو چکے تھے۔ انہوں نے غیرت کے نام پر فیصلہ کر لیا تھا، ثریا اب ہماری بہن نہیں رہی، وہ خاندان کی عزت روند کر چلی گئی ہے۔ پہاڑوں پر رات بھی بہت ڈراؤنی ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے لپٹ کر سوتے تھے اور سلیم ہتھیار ساتھ رکھتا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نیند کبھی نہ دکھائی دی۔ میرے خواب اکثر ٹوٹ جاتے، ماں کی صورت سامنے آتی، بیٹی دنیا ظالم ہے، محبت کی قیمت جان سے ادا ہوتی ہے۔ میں سہم جاتی، سلیم مجھے سینے سے لگا لیتا، کہتا، ثریا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، بس ہم نے وہ کیا جو دلوں کا حق ہے۔ لیکن وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دن صبح ہم نماز کے بعد باہر بیٹھے تھے، بادلوں سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ سلیم نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر موت آ گئی تو تم گھبرانا نہیں۔ میں نے اسے ٹوکا، ایسا مت کہو، ہم جئیں گے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی شام کچھ اجنبی جھونپڑی کے پاس آئے۔ ہم نے کھڑکی سے دیکھا، وہ سب میرے رشتے دار تھے اور ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں۔ سلیم نے مجھے اندر چھپنے کو کہا، میں روتی رہی اور وہ مجھے چپ کراتا رہا۔ بولا، ثریا، دروازہ مت کھولنا جب تک میں واپس نہ آؤں۔ اس نے باہر جا کر بات کرنے کی کوشش کی، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، تمہیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ صرف خون چاہتے تھے۔ میرے بھائی نے چیخ کر کہا، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، ہمیں صرف اس کا خون چاہیے اور ثریا کی موت سے ہی عزت بچ سکتی ہے۔ گولیاں چلیں، فضا میں شور گونجا۔ میں بھاگ کر باہر آئی اور سلیم کو گرتا دیکھا۔ وہ زمین پر گرا، جسم خون میں تر۔ میں چیخی، نہیں نہیں سلیم، میں اس پر جھک گئی۔ میرے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ میرے بھائی نے میری طرف بندوق اٹھائی، میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے سلیم کا سر گود میں رکھا اور کہا، ہم نے گناہ نہیں کیا تھا، اگر محبت جرم ہے تو میں یہ جرم ہر جنم میں کرنا چاہوں گی۔ تم مجھے مار سکتے ہو مگر میری روح آزاد رہے گی۔ گولی چلنے سے پہلے کسی نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، میرا چچا تھا جو دیر سے پہنچا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ قتل نہیں بزدلی ہے۔ بھائی پیچھے ہٹا، لیکن سلیم نے آخری سانس لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور میرا دل ٹوٹ کر راکھ ہو گیا۔ میں سلیم کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ میں چپ تھی، بے جان، میرے آنسو بند ہو چکے تھے، صرف خاموشی باقی تھی۔ لوگ ہمیں طعنہ دیتے رہے، کہتے، محبت کرنے والی لڑکی کو یہی انجام ملتا ہے۔ کسی نے ہمارے نکاح کو نہیں مانا، نہ ہماری نیت کو دیکھا، نہ دل کو۔ ہماری لاشیں ایک ساتھ دفن ہوئیں، ایک کچی قبر میں، ایک کچی محبت کے ساتھ۔ قبروں پر کوئی کتبہ نہیں تھا، بس مٹی اور بے نامی۔ لیکن جب ہوا چلتی ہے تو ہمارے نام کانوں میں سرگوشی کرتے ہیں۔ جب چاند نکلتا ہے تو ہمارے خواب آسماں پر تیرتے ہیں۔ ہم مر گئے مگر محبت کو مارا نہیں جا سکا۔
ہمارا نکاح آج بھی رب کی زمین پر گواہی دیتا ہے کہ حلال رشتے کبھی نہیں مرتے۔